IMF ने कर्ज देकर हमसे हर चीज लिखवा ली है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बड़ा इंकशाफ। कहा आलमी मालियाती बैंक ने 3 साल में $6 अरब कर्ज देना है। ये खैरात नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से हर चीज लिखवा ली। लंदन में इशाई से खिताब में कहा ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना $30 अरब मुल्क में भेजते हैं। बहुत तकलीफ दे बात है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुकम्मल इंसाफ नहीं दे सके। आज भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जे हैं। IMF की शराइत से महंगाई का तूफान आएगा। 350 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने की IMF की शराइत। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक्ड फूड आइटम्स मजीद महंगे होंगे। हुकूमत की मिनी बजट लाने की तैयारी। FBR ने तजावीज़ लॉ डिवीजन को इरसाल कर दी। ज़राए का कहना है मखसूस शोबों को हासिल टैक्स छूट भी खत्म हो जाएगी। लॉ डिवीजन और काबीना से मंजूरी के बाद सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट नाफिज किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को 12 जनवरी 2022 से पहले IMF शराइत पर अमल करना है। वज़ीर आज़म कौम के सामने नाकामी का एतराफ़ करे। क्या महंगाई कौमी सलामती का मसला नहीं? दुनिया भर में महंगाई की मंतक आवाम को कबूल नहीं। शाहिद हाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 3 साल में हर चीज 100% महंगी हो गई। मसाइल झूठ और गालम गलोच से हल नहीं होंगे। वाहिद रास्ता फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। एहसास प्रोग्राम में 43 अरब की करप्शन हुई। चेयरमैन नैब खामोश हैं, उनकी आंखें और मुंह बंद है। अहम बिल्स की मंजूरी पर अपोजिशन का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बायकॉट का फैसला। कोशिश है आलमी महंगाई के असरात कम से कम कर सकें। अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी की PTI कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले शाहिद खाकान अब्बासी पहले सिस्टम समझ लें फिर बात करें। इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। PDM की मिसाल है 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। फवाद चौधरी बोले पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात का रास्ता हमवार हो जाएगा। EVM पर बल्दियाती इलेक्शन के लिए तरमीम कर ली है। हमारी इत्तेहादियों से बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 2134 पॉइंट्स तक गिर गया। 43,234 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में रुपए की कदर में कमी। डॉलर मजीद 94 पैसे महंगा। फी डॉलर 176 रुपए 42 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 177 रुपए में फरोख्त। सरमायाकारों के अरबों डूबने के जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं। स्टॉक एक्सचेंज नहीं, मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी क्रैश हुई। 2000 पॉइंट्स गिरना सरमायाकारों के मुआशी पॉलिसियों पर अदम एतमाद का सबूत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं खबरदार भी किया था। तिजारती खसारा, शरह सूद में इजाफा मईशत की जान लेगा। इस तबाही को अब रुकना चाहिए। ये कौमी सलामती का सवाल है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। अपनी हुकूमत की करप्शन भी बेनकाब करें। वज़ीर आज़म की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को हिदायत। कहा जो करप्शन के मामलात पर मिट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे न हटे। करप्शन करने वाला जो कोई भी है कानून की गिरफ्त में लाएं। एहसास राशन प्रोग्राम से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा महंगाई की वजह से लोगों की तकालीफ का एहसास है। गरीब तरीन लोगों को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। हुकूमत आम आदमी को ज्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। बल्दियाती कानून पर काफ लीग से तहरीक इंसाफ हुकूमत का डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग काफ ने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचा दिए। तारिक बशीर चीमा और हसन खावर ने ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए तारिक बशीर चीमा ने कहा EVM पर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पंजाब ने एक भी मशीन मैसर नहीं। खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं या आवाम को? हसन खावर बोले मामला बातचीत से हल कर लेंगे। PTI कोर कमेटी इजलास में चंद रहनुमाओं ने तहसील कमेटी और चेयरमैन की हिमायत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बताया काफ लीग पहले तो मान गई थी, मुसव्वदे पर दस्तखत करने की यकीन दहानी भी करवाई। बाद में परवेज़ इलाही ने फ़ोन पर वज़ीर बल्दियात को ना कर दी।
وزیر اعظم نے ہدایت کی پہلے خود سوچنے پھر قاف لیگ سے رابطہ کریں۔ بلدیاتی ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ایم کیو ایم کا کراچی میں احتجاج، ضلع وسطی میں ڈی ایم سی آفس کے سامنے مظاہرہ، پیپلز پارٹی حکومت اور بلدیاتی قانون کے خلاف نعرے بازی۔ عمر نوید جمیل بولے ایم کیو ایم اور عوام نے فیصلہ کر لیا، ظالمانہ نظام چلنے نہیں دیں گے۔ مریم نواز کی نئی آڈیو آ گئی ہے، شہباز گل کا دعویٰ، کہتے ہیں آڈیو ایک صحافی کے پاس ہے، شاہد خاقان عباسی کو سنا چکے ہیں، آڈیو سامنے آئے گی تو اس کو ماننا پڑے گا، آڈیو کے بعد نون لیگ کی شرمندگی مزید بڑھ جائے گی۔ مریم نواز نے سیاست سے 15 دن کی چھٹی لے لی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے خانگی مصروفیات کی وجہ سے وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گی۔ مریم نواز اپنے صاحبزادے کے ولیمے کے سلسلے میں مصروف ہوں گی۔ گورنر سندھ کا خلاف ضابطہ تعمیرات کو ریگولر کرنے کی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار، کہا آرڈیننس کے ذریعے ایک کمیشن کی اجارہ داری ہو جائے گی، کرپشن اور رشوت کا راستہ کھلے گا۔ حلیم عادل شیخ نے کہا حکومت اپوزیشن کی مشاورت سے کمیشن بنائے، حاضر سروس جج کو سربراہ مقرر کیا جائے، یہ تو اسمبلی کو عدالتوں کے سامنے کھڑا کرنے کی سازش ہے۔ پنجاب میں کمیشن کی سربراہی ریٹائرڈ جج کرے تو حلال، سندھ میں حرام کیوں؟ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کی پریس کانفرنس، گورنر عمران اسماعیل کو آرڈیننس کے مطالعے کا مشورہ، کہا پنجاب میں 6000 سوسائٹیز ریگولرائز کی گئیں، سندھ حکومت کوئی آرڈیننس لاتی ہے تو اعتراض کیا جاتا ہے۔ صوبائی کابینہ نے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے پاسنگ پرسنٹیج 65 سے کم کر کے 50% کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کو میونسپل کارپوریشن کے ماتحت کرنے کے خلاف اساتذہ اور ملازمین سڑکوں پر آ گئے، شاہراہ دستور پر اساتذہ کو عزت دو کے نعرے، مظاہرین کی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب پیش قدمی پر پولیس سامنے آ گئی، اہلکاروں اور مظاہرین میں دھکم پیل اور تلخ کلامی، فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو کل وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے کلاسز لگائیں گے، مظاہرین کی وارننگ۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کی بھی مظاہرے میں شرکت، اسمبلی فلور پر مظاہرین کے حق میں آواز اٹھانے کا یقین دلایا، کہا مسائل کا واحد حل حکمرانوں سے چھٹکارا ہے۔ چانڈکا میڈیکل کالج میں طالبہ کی مبینہ خودکشی، انتظامیہ نے ہاسٹلز کے کمروں میں چھت کے پنکھے اتارنے کا فیصلہ کر لیا، طلبہ کو پیڈسٹل فین دیے جائیں گے، فیصلہ ڈاکٹر نمرتا اور نوشین کی پنکھے سے لٹکی لاشیں ملنے کے پیش نظر کیا گیا، طلبہ کو وائس چانسلر کو ہٹانے کا مطالبہ، احتجاجی مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خالی نشست پر مشیر خزانہ شوکت ترین کے کاغذات نامزدگی جمع، انتخاب کے لیے پولنگ 20 دسمبر کو ہوگی۔ کامران بنگش کہتے ہیں شوکت ترین کا ووٹ مردان میں رجسٹر ہو گیا ہے، کوئی ایم پی اے سلپ نہیں ہوگا، شوکت ترین کامیاب ہوں گے۔ عرفان مہر کا قتل، ٹارگٹ کلرز نے کیسے پیچھے کیا، کن راستوں سے آئے اور کہاں سے گئے، تفتیشی حکام نے مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی، عرفان مہر کو شکارپور میں سپرد خاک کر دیا گیا، اہل علاقہ کا انڈس ہائی وے پر احتجاج۔ نسلہ ٹاور پر احتجاج کے دوران شیلنگ لاٹھی چارج کا معاملہ، ڈی ایس پی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ڈی ایس پی آغا اصغر نے احتجاج کے دوران آباد رہنماؤں سے تلخ کلامی کی، بلڈرز نے ناروا سلوک پر آغا اصغر سمیت دیگر افسران کی شکایت کی، آغا اصغر کو کراچی پولیس رپورٹ کرنے کا حکم۔ بنیادی فوجی تربیت میں شوٹنگ میں مہارت مرکزی حیثیت رکھتی ہے، یہ جوان کا ترا امتیاز ہے، آرمی چیف کا آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے 41ویں مقابلوں کی اختتامی تقریب سے خطاب، سپہ سالار نے نشانے بازی کی مہارت بھی دکھائی، آئی ایس پی آر کا کہنا ہے انٹر سروسز میچز میں پاک فوج نے تمام چاروں مقابلے جیتے، انٹر فارمیشنز مقابلوں میں ملتان کور پہلی اور منگلا کور دوسرے نمبر پر رہی، آرمی چیف نے جیتنے والے شوٹرز میں ٹرافیاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ یو این مشن میں خدمات کی انجام دہی کے دوران پاک فوج کا ایک اور جوان شہید، حوالدار شفیق پورے فوجی اعزاز کے ساتھ میاں چنو میں سپرد خاک، آئی ایس پی آر کے مطابق اب تک 162 اہلکار
امن مشنز میں خدمات کے دوران شہید ہو چکے ہیں۔ اوکاڑا فارمیشن کی خیر پور ٹامی والی میں تربیتی مشقوں میں مختلف ہتھیاروں کے جنگی ماحول میں استعمال کا مظاہرہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سعودی عرب کی مسلح افواج کے وفد نے بھی فائر پاور کا مظاہرہ دیکھا اور جنگی مشقوں کی پلاننگ اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ مختلف سکولز اور کالجز کے طلباء اور اساتذہ نے بھی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی میں افغانستان کی نئی حکومت کو نشست نہ دینے کا فیصلہ۔ طالبان نے فیصلہ افغانیوں سے جائز حق چھیننے کے مترادف قرار دے دیا۔ سہیل شاہین کہتے ہیں UN جنرل اسمبلی میں افغانستان کو نمائندگی نہ دینا غیر منصفانہ ہے۔ امید ہے مستقبل میں افغانستان کو جنرل اسمبلی میں نمائندگی دی جائے گی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سرفراز احمد، اماد وسیم اور شعیب ملک T20 اور ون ڈے اسکواڈ سے باہر۔ حسن علی کو آرام دیا گیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ ٹیم سے ڈراپ ہونے والے محمد حسنین کی اسکواڈ میں واپسی۔ پاک ویسٹ انڈیز 3 ون ڈے اور 3 T20 کی سیریز 13 دسمبر سے ہوگی۔ ابوظہبی T10 لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری۔ پہلے میچ میں بنگلہ ٹائیگرز نے ناردرن واریئرز کو 30 رن سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں دہلی بلز اور ٹیم ابوظہبی مد مقابل۔ تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس پر براہ راست۔ شائقین لیگ کی لائیو سٹریمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں ARY زیپ پر۔ متحدہ عرب امارات کے قیام کو 50 برس مکمل۔ دبئی ہتنا میں UAE کے قومی دن کے موقع پر سرکاری تقریب اور آتش بازی۔ برج خلیفہ پر لیزر شو کا دل فریب نظارہ۔ دبئی ایکسپو میں بھی عرب ثقافت کی بھرپور عکاسی۔ قومی دن کے جشن پر ایکسپو میں آج انٹری فری، پاکستانی پیویلین پر رش۔ معروف امریکی پریزنٹر UAE کی تعمیر و ترقی دیکھ کر حیران۔ اسٹیو ہاروی نے اماراتی حکمرانوں کو ویژنری لیڈر قرار دے دیا۔ کہا جتنی ترقی 50 سال میں UAE نے کی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دنیا کو متحدہ عرب امارات کی ترقی سے سیکھنا چاہیے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کو دبئی کا گولڈن ویزا مل گیا۔ وسیم اکرم نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، کرکٹ میں میری خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت دبئی کی طرف سے گولڈن ویزا دیا گیا۔ دبئی دنیا کی بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ گولڈن ویزا ملنے پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2092 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 209 درہم، 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔